آج سے کچھ وقت پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کا کلپ بہت وائرل ہوا جس میں انہوں نے یہ فریز کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان کا یہ انٹرویو امریکن جرنلسٹ جوناتھن سوان کے ساتھ تھا۔ اسی فریز کو سنتے ہی یہ انٹرویور بھی پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیریسلی پہلے ذرا یہ کلپ دیکھ لیں۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. انٹرویور نے سوال یہ پوچھا کہ کیا پاکستان امریکن گورنمنٹ کو الاؤ کرے گا کہ وہ افغانستان میں القاعدہ کے خلاف، آئسس کے خلاف یا طالبان کے خلاف کراس بارڈر کاؤنٹر ٹیررزم کے مشنز کو کیری کرتا رہے، جس پہ سیدھا کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر پاکستان نے جواب دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہ وہی پاکستان ہے جس کو کچھ وقت پہلے یو ایس اے ڈو مور کرتا رہا اور آج کے ٹائم میں بیسز کے لیے منتیں کر رہا ہے، اور بات ڈو مور سے ایبسلیوٹلی ناٹ پہ آ پہنچی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس فریز کے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ پریویسلی اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپریل 2021 میں یہ اناؤنس کیا کہ امریکن ٹروپس افغانستان سے سپٹمبر 11 2021 یعنی 9/11 سے پہلے ہم ساری ٹروپس وڈرا کر لیں گے۔ اس اناؤنسمنٹ کے ایک منتھ بعد مئی 2021 میں پینٹاگون کے آفیشلز کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو ایئر اور گراؤنڈ ایکسس اپنے آپریشنز جاری رکھنے کے لیے پرووائیڈ کرتا رہے گا۔ پینٹاگون کی اس اسٹیٹمنٹ کو پاکستان کے فارن منسٹر، پاکستان کی فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی یو ایس اے کے بیسز اس ملک میں الاؤ نہیں کیے جائیں گے۔ فارن منسٹر کے بعد جون 2021 میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، بھیا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشنز کی اگر تاریخ میں ہم پیچھے چلے جائیں تو کولڈ وار کے دوران، 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کے دوران پاکستان امریکہ کو اپنی ٹیریٹری پہ بیسز پرووائیڈ کرتا رہا ہے۔ جیسے کولڈ وار کے دوران پشاور میں امریکہ کو بیس دیے گئے جیسے وہ سوویت یونین پہ جاسوسی کر سکیں۔ یہ بیسز جنرل ایوب کے ٹائم میں دیے گئے۔ پکچر میں ایوب صاحب امریکن پریزیڈنٹ کو گال پہ ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے کہ بڑے شیطان ہوا۔ پشاور میں یہ جو بیسز یو ایس اے کو دیے گئے تھے یہ سیکریٹلی یو ایس اے کے پاس تھے، لیکن جب U2 انسیڈنٹ ہوا، امریکن پائلٹ سوویت یونین کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کے پلان کو ٹارگیٹ کیا گیا، پلان کریش ہوتا ہے، اور یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری سوویت یونین کے خلاف یو ایس اے استعمال کر رہا تھا۔ یہ کولڈ وار تو 1991 میں ایک طرح سے اینڈ ہو گئی، لیکن 2001 میں امریکہ میں 9/11 ہوتا ہے یا اسٹیج کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سے وار آن ٹیرر کے کانٹیکسٹ میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے اور ملٹیپل بیسز پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے امریکہ کو دیے جاتے ہیں۔ اور اسی کلوز ریلیشن کی وجہ سے 2004 میں امریکہ پاکستان کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے ایز اٹس میجر نان نیٹو الائی، اور جس کا فائدہ پھر ڈیفنس کے ٹریڈ میں ہوتا ہے پاکستان کو۔ یہ بیسز جی بلوچستان میں وسوق، سندھ میں جیکوب آباد، پنجاب میں چکلالہ اور باقی بھی ملٹیپل جگہوں پہ یو ایس اے کو بیسز دیے جاتے ہیں۔ اب ان بیسز کو یوز کرتے ہوئے یو ایس اے نہ صرف افغانستان کے اندر اپنے آپریشنز کیری کرتا ہے بلکہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بھی ڈرون آپریشنز جاری رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، لیکن 2011 میں 2 میجر ایونٹ ہوتے ہیں جس کے بعد سے صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2011 میں سلالہ چیک پوسٹ، پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ جو کہ افغان بارڈر کے قریب ہوتی ہے، اس چیک پوسٹ پہ یو ایس اے اور نیٹو کی فورسز حملہ کرتی ہیں۔ اس انسیڈنٹ میں پاکستان کی 2 چیک پوسٹ تباہ ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 28 پاکستانی سولجرز شہید ہوتے ہیں۔ اور اسی ایئر میں 2011 میں امریکہ پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، یونیلیٹرلی پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر
ریڈ کرتا ہے اور اس ریڈ میں اسامہ بن لادن کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے ایبٹ آباد میں. ان 2 میجر ایپیسوڈز کے بعد پاکستان اور یو ایس اے کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان نیٹو کی سپلائی کو بلاک کر دیتا ہے اور یو ایس اے کے بیسز کو کلوز کیا جاتا ہے. 2016 آنورڈ پاکستان اور یو ایس اے کے بیچ ورچولی ملٹری کے اسپیکٹ میں کوئی کوپریشن نظر نہیں آئی. 2018 میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کی طرف سے ملنے والا کوائلیشن فنڈ سسپینڈ کر دیا اور پاکستان پہ الزام لگایا کہ آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. لیکن حقیقتاً یہ کوائلیشن فنڈ یو ایس اے ایک طرح سے ری ایمبرسمنٹ پے کرتا تھا پاکستان کو پاکستان کے ملٹری بیسز یوز کرنے کی فی کے طور پہ. جنوری 2021 میں امریکن سینٹ میں ایک بل انٹروڈیوس کیا گیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہم نے ڈیزگنیشن دی ہوئی ہے ایز اے میجر نان نیٹو الائی آف یو ایس اے وہ ختم کی جائے اور جس ڈیزگنیشن کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفنس ٹریڈ کے طور پہ فائدہ ہوتا ہے وہ پھر چیزیں ختم ہو جائیں گی. جنوری کے بعد مارچ 2021 میں امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے 40 ورلڈ لیڈرز کی ایک لسٹ جاری کروائی جن کو انوائٹ کیا جانا تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہونے والی سمٹ کے لیے. اور سرپرائزنگلی اس لسٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا نام نہیں تھا. انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں ایشیا کے سب سے چھوٹے کنٹری بھوٹان کا بھی نام تھا. 2016 کے بعد سے تعلقات پاکستان اور یو ایس اے کے اس طرح سے نہیں رہے. جیسے اس پکچر میں امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بھلے ہی امریکہ میں نئی لیڈرشپ آئی لیکن اس کا کوئی گہرا اثر نہیں ہوا پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن پہ. اس وقت تک پاکستان سمجھ چکا تھا کہ امریکن وار آن ٹیرر کی وجہ سے پاکستان نے نہ صرف اکانومک برڈن اٹھایا ہے بلکہ ہزاروں پاکستانیوں کی قیمتی جانیں بھی گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر کار امریکہ کو ملٹری بیسز کیوں چاہیے ہوتے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی اور ملک میں. آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا میں 800 سے زیادہ یو ایس اے کے پاس مختلف کنٹریز میں تقریباً 80 کنٹریز میں ملٹری بیسز ہیں. ورلڈ وار 2 کے ہوتے ہی یو ایس اے نے یہ بیسز اسٹیبلش کرنا سٹارٹ کر دیے تھے. اس کے بعد کولڈ وار اور 9/11 کے بعد سے تو یو ایس اے کے ان ملٹری بیسز کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ آ گیا. امریکہ یہ بیسز گلوبل سپریمیسی اپنی مینٹین کرنے کے لیے بناتا ہے, دنیا میں اپنی پولیٹیکل سپریمیسی مینٹین کرنے کے لیے بیسز بناتا ہے, اپنے ملٹری پاور کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ بیسز بناتا ہے اور دنیا کے اکانومک ریسورسز پہ اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے یہ بیسز بناتا ہے. سو پاکستان کے کیس میں امریکہ کا آفیشیل ریزن یہ ہے یو ایس اے کو یہ بیسز پاکستان کی ٹیریٹری میں اس لیے چاہیے کہ یو ایس اے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہیں وہ کیری کر سکے افغانستان کے اندر, کیونکہ سپٹمبر 2021 تک یو ایس اے نے ودرا کرنا ہے اور یو ایس اے کے آفیشلز کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ایسا نہ ہو امریکن ٹروپس کو ودرا کرنے کے بعد افغانستان میں آئسس اور القاعدہ خود کو ری گروپ کر لیں, زیادہ پاورفل ہو جائیں. سو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیسز دے دیں کہ ہم ان کے اوپر چیک رکھ سکیں. امریکہ کی آفیشیل پوزیشن کے علاوہ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ آپ کو تب سمجھ آتے ہیں جب آپ امریکہ کی فورن پالیسی کو انالائز کرتے ہیں, اور وہی اسٹریٹجک انٹرسٹ پاکستان کے کیس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان کی جغرافک لوکیشن بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. نارتھ میں رائزنگ پاور چائنا, ساؤتھ میں انرجی رچ ریجن مڈل ایسٹ, امپورٹنٹ چوک پوائنٹس عربین سی, ویسٹ میں افغانستان اور ایسٹ میں انڈیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ریجن. اور اسی جغرافک امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو پاکستان کے سوائل پہ بیسز چاہیے. سب سے پہلا اسٹریٹجک آبجیکٹو امریکہ کا یہ ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں رہ کے چائنا کے رائز کو کاؤنٹر کر سکے, اپنے کمپٹیٹر کے اوپر چیک رکھ سکے. دیکھیں جی, جون 2021 میں امریکن سینٹ میں ایک بل پاس کیا گیا جس کے تحت امریکہ چائنا کی گروئنگ اکانومک
انفلوئنس کو کاؤنٹر کرے گا. یا افغانستان میں یا افغانستان کے نیبرنگ کنٹری پاکستان میں رہ کے امریکہ چائنا کے ساتھ ملٹیپل گراؤنڈز پہ انگیج کر سکتا ہے، اسٹریٹجک، اکانومک اور پولیٹیکل. چائنا کے علاوہ دوسرا یو ایس اے کا اسٹریٹجک آبجیکٹو رشیا کے ریوائیول کو روکنا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ گلوبل پالیٹکس میں رشیا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں چاہے وہ سیریا ہو یا ساؤتھ ایشیا میں افغانستان میں طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس ہوں. امریکہ رشیا کے اس طرح سے ریوائیو ہونے کو تھریٹ سمجھتا ہے، اپنی گلوبل سپریمیسی کے لیے تھریٹ سمجھتا ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن یو ایس اے کی گلوبل ہیجمنی کو چیلنج کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. تیسرا یو ایس اے کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ایران پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے. حال ہی میں ایران میں نیو لیڈرشپ الیکٹ ہوئی ہے، نیو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی، جو خود ایک الٹرا کنزرویٹو مانے جاتے ہیں. اور یہ بات تو دنیا کے سامنے واضح ہے کہ ایران اسرائیل جو کہ مڈل ایسٹ میں یو ایس اے کا کلوز الائے ہے، اس کا دشمن کنٹری ہے. اور افغانستان کے بعد پاکستان میں رہ کے یو ایس اے ایران کے اوپر اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر چیک رکھ پائے گا. اور یو ایس ٹروپس کی پریزنس پاکستان میں سو کالڈ ایرانین تھریٹ کو امریکنز کے مطابق نیوٹرلائز کرنے میں کام آئے گی. ففتھ اسٹریٹجک ریزن، یو ایس اے پاکستان چائنا فرینڈشپ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے. یو ایس اے کی پالیسیز کو انالائز کرنے کے بعد یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ یو ایس اے پاکستان کے اندر اکانومک اور پولیٹیکل کرائسس لانا چاہتا ہے، اسٹیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور جیسے ہی اس کنٹری میں افراتفری ہوگی، ملیٹنسی بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے اس سے سی پیک کا پروجیکٹ ہرٹ ہو جائے، چائنا پاکستان کی دوستی نیوٹرلائز ہو جائے. اور ایسے میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کی ملٹری ہمیشہ سے امریکہ کے ٹارگیٹ رہے ہیں 1990 سے. ففتھ اسٹریٹجک آبجیکٹو یہاں پہ جی سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے، اور پاکستان میں بیسز کے ذریعے یو ایس اے سینٹرل ایشیا کے اندر اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھ سکتا ہے. یہاں پہ رشیا اور چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر پائے گا. اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ انڈیا بھی تو افغانستان کے قریب ہے، اور انڈیا کے ذریعے سی آئی اے چاہے تو طالبان کو مانیٹر کر سکتا ہے. ہاں، اس میں ایریل اسپیس جو ہے پاکستان نے الاؤ کرنی ہوگی امریکہ کو اس سچویشن میں. لیکن امریکہ انڈیا کو اس کام کے لیے نہیں چنتا، پاکستان کو چنتا ہے بیسس کے لیے، جس پہ پھر واضح یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں رہ کے سینٹرل ایشین ریجن میں بھی اپنے انفلوئنس کو بڑھانا چاہتا ہے، جو کہ پھر انڈیا میں رہ کے اس طرح سے پاسبل نہیں ہو پائے گا. یاد رہے جی، سینٹرل ایشیا کا یہ ریجن انرجی رچ ریجن ہے. انیشلی تو جی فارن آفس، پرائم منسٹر عمران خان، فارن منسٹر سب نے ریفیوز کر دیا ہے کہ امریکہ کو کوئی بیسز نہیں دیے جائیں گے پاکستان کی ٹیریٹری پہ. لیکن اگر سپوز پاکستان امریکہ کو ملٹری بیسز پرووائڈ کرتا ہے تو پاکستان کا اس میں فائدہ کیا؟ شارٹ ٹرم گینز ہیں جی. اکانومک ایڈ پاکستان کو ملے گی، ملٹری ایڈ ملے گی. پاکستان نے اپنی نیوی کو اپ گریڈ کرنا ہے تو نیول شپس یو ایس اے سے ملیں گی، امریکن فائٹر جیٹس F-16، اور اس کے علاوہ جو گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں یو ایس اے کے جو پاکستان کو ملنے تھے اور اس کی ڈیلیوری رکی ہوئی ہے، وہ مل جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے. اب اس کا مثال میں آپ کو ایک الگ ہی ایگزامپل سے دیتا ہوں. جیسے آپ کے کنٹری میں آپ کی گورنمنٹ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے لیے انڈسٹریلسٹ کو یہ فائدہ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کی کمپنی میں جو بھی لیبرز کام کرتے ہیں ان کی جو بھی منتھلی ویجز ہیں ان میں ہم کمی کر دیتے ہیں، مثلا 25,000 سے 10,000 کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی، آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں گے اور ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کی پرسنٹیج تو بڑھ جائے، لیکن لانگ ٹرم میں گراؤنڈ لیول پہ میکرو اکانومک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنے کی وجہ سے مائکرو لیول پہ ہزاروں لاکھوں انڈیویڈولز، ڈیلی ویجرز سفر کرنا سٹارٹ کر دیں. اسی طرح شارٹ ٹرم میں
یو ایس اے کی اس پارٹنرشپ سے پاکستان کو فائدہ تو ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ خراب ہو جائے، لوگ سفر کریں گے، اور یہی پیٹرن پاسٹ میں نظر آتا رہا ہے۔ یہاں پہ جی ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کر لے بیسس کے بجائے۔ یہ آپشن شاید بہتر ہو کہ پاکستان اپنی ایئر اسپیس امریکہ کو آپریٹ کرنے کے لیے پرووائڈ کرے، اور اس میں شرط یہ رکھی جائے کہ امریکہ صرف اور صرف سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن پرفارم کر سکتا ہے افغانستان میں۔ امریکہ کو بیسز پرووائڈ کرنے کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں پاکستان کے لیے؟ ان بیسز کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن خراب ہو سکتی ہے۔ طالبان کی لیڈرشپ نے افغانستان کے نیبرز کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے یو ایس اے کو بیسز پرووائڈ کیے تو یہ آپ کی ہسٹورک مسٹیک ہوگی۔ اگر پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو یہاں پہ دیکھے تو یو ایس اے کو بیسز پرووائڈ کرنا پاکستان کے فائدے میں نظر نہیں آتے، اور ان بیسز کو اگر پرووائڈ کر دیا جائے تو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستانی عوام کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشر کرنے کے لیے، اور جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ایکسٹرنل پاورز ہیں باقی کنٹریز وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں امریکہ اور انڈیا کے جو ڈیفنس ٹائز ہیں وہ بہت ہی گہرے ہو چکے ہیں۔ مختلف ایگریمنٹس انہوں نے سائن کیے ہیں، جیسے لیموا، کومکاسا، کارٹسا، آئی ایس اے۔ ان ایگریمنٹس کے تحت امریکہ انڈین ملٹری کے ساتھ، انڈین ایئر فورس کے ساتھ، نیوی کے ساتھ ملٹری انفارمیشن شیئر کرے گا، اور ایسے میں اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں امریکہ کو بیسز مل جاتے ہیں تو یہ کیا گارنٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان کی گراؤنڈ لیول پہ جو انفارمیشن یو ایس اے گیدر کرے گا، جو سرویلنس کرے گا، وہ انفارمیشن انڈیا کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ اور انڈیا وہی کنٹری ہے جس کے ساتھ پاکستان نے بہت بار جنگیں لڑی ہیں، اور اس کنٹری کو پاکستان اپنے لیے میجر تھریٹ بھی مانتا ہے۔ فی الحال تو جی 3 ریزنز واضح نظر آتے ہیں جن کے بنیاد پہ یہ لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں پاکستان یو ایس اے کی اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا ریزن عمران خان صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی۔ پاسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستانی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کے وار آن ٹیرر میں آپ نے پاکستان کو انوالو کر دیا، اور خان صاحب نہ صرف یو ایس اے کے ڈرون اسٹرائکس کو بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، بلکہ ان ڈرون اسٹرائکس کے خلاف انہوں نے کمپینس بھی چلائی ہیں پاکستان میں۔ اور جیسے ہی یہ پرائم منسٹر بنے 2018 میں، انہوں نے یہی اسٹریس کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ چاہتا ہے، جو ریلیشن شپ دونوں کنٹریز کے لیے بینیفیشل ہو۔ پاکستان امریکہ کی ہائرڈ گن بننا پسند نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان امریکہ کا پارٹنر تو بنے گا لیکن پیس کے کانٹیکسٹ میں۔ پاکستان وڈ اونلی بیکم اے یو ایس پارٹنر ان پیس۔ اگر یہاں پہ عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر بیہائنڈ دا سین کوئی پاور ایگزسٹ کرتا ہے اور عمران خان صاحب کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے تو اس سے یہ واضح ہوگا کہ فارن پالیسی میں، سیکیورٹی کے ڈومینز میں خان صاحب کا پاور ایز اے پرائم منسٹر اس طرح سے نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو منترا ہے کہ سول اور ملٹری سیم پیج پہ ہیں، وہ منترا بھی اپنا ویلیو کھو بیٹھے گا۔ اور دوسرا ریزن جس کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ پاکستان یو ایس اے کی یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنا پسند نہیں کرے گا۔ طالبان کی طرف سے یہ دھمکی بھی جاری ہو چکی ہے کہ کوئی بھی یہ ہسٹورک مسٹیک نہ کرے یو ایس اے کو بیسس پرووائڈ کر کے۔ اور کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ فیوچر میں طالبان افغانستان کے اندر ایک رولنگ پاور ہوگا، اور طالبان کے ساتھ اگر پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں جیسے پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان جو کہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، ان کے سیف ہیونس ہیں افغانستان کے اندر، اور ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔
اور ایسے میں اگر طالبان کے ساتھ پاکستان طالبان افغان طالبان الگ ہے, TTP الگ ہے یہاں پہ, تو ایسے میں اگر افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں USA کو بیسز دینے کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے افغان طالبان ان اینٹی پاکستان ٹیررسٹ گروپس کو انکریج کرے کہ آپ جائیں اور پاکستان کو جا کے ٹارگیٹ کریں. تو اس طرح کی صورتحال پاکستان اپنے اس فیصلے کی وجہ سے پیدا کرنا نہیں چاہے گا. تیسرا ریزن جی, پاکستان اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ یہ بیسز پرووائڈ کر کے خراب کرنا نہیں چاہے گا. 2016 کے بعد سے جب سے USA اور پاکستان کی ملٹری کوآپریشن اینڈ ہو گئی, تب سے چائنا پاکستان کا میجر آرمز سپلائر اور فائنانسر ہے, اور آج کی ڈیٹ میں USA چائنا کو اپنے لیے تھریٹ مانتا ہے, USA CPEC کو کرٹیسائز کرتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ایسے میں چائنا کو یہ بات گوارا ہوگی کہ CPEC کے ارد گرد امریکن فورسز موجود ہیں, گوادر کے قریب امریکن فورسز موجود ہیں, اور ان فورسز کی پریزنس پاکستان کے اندر چائنا اور پاکستان کی کوآپریشن کو خراب کر سکتی ہے. اور اگر پاکستان یہ بیسز پرووائڈ کر دیتا ہے امریکہ کو, اس کو چائنا ایسے ہی انٹرپریٹ کرے گا کہ یہ امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا ایک ایکسٹینشن ہے. انڈو پیسیفک اسٹریٹجی امریکہ کی چائنا کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی چائنا کو کنٹین کرنے والی اسٹریٹجی ہے, چائنا کی گروتھ کو روکنے والی اسٹریٹجی ہے. سو پاکستان میں بیسز USA کو مل جانا, اس کو چائنا انٹرپریٹ کرے گا کہ یہ USA کی جو اسٹریٹجی ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے والی, اسی کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے. اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا آل ویدر الائے چائنا اس سے دور چلا جائے. دوسرا کیس ایران کا ہے. ایران بھی یہ نہیں چاہے گا کہ امریکن فورسز اس کے بارڈر کے اتنے قریب موجود ہوں, اور جبکہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ٹائز بہتر سے بہتر ہوتے جائیں, اور اس دوران امریکن فورسز کا یہاں پہ آ جانا اس کوشش کو ناکام بنا سکتا ہے. پاسٹ میں پاکستان سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ جو چلتے کانفلکٹس ہیں اس میں میڈیشن کی آفر دیتا ہے, میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر امریکن فورسز پاکستان میں اسٹیشن ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی پوزیشن بھی, اس طرح کا رول بھی پاکستان پھر پلے نہیں کر پائے گا. اور رشیا کے ساتھ جو ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, مختلف ڈیلز سائن ہو رہی ہیں, اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن بھی پاکستان کے دورے پہ آئیں, جو کہ اپنے آپ میں ایک ہسٹورک موومنٹ ہوگی. اور ایسے میں اگر امریکہ کے بیسز کو پاکستان کی ٹیریٹری پہ الو کر دیا جاتا ہے تو یہ رشیا کے ساتھ جو تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ ریورس گیئر میں چلے جائیں گے. سو ان شارٹ, امریکہ کو اگر پاکستان بیسز پرووائڈ کرتا ہے, اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے وہ خراب ہوگی, بلکہ جو ایکسٹرنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے کہ پاکستان جیو پولیٹکس سے جیو اکانومی کی طرف شفٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ کوشش بھی مٹیریلائز نہیں ہو پائے گی اگر یہ بیسز USA کو دیے جاتے ہیں. اچھا, ویسے یہ شفٹ کیا ہے جیو پولیٹکس سے جیو اکانومی, یہ ٹاپک فیوچر میں کسی لیکچر کا ہے, اس کو ڈیٹیل میں ہم کور کریں گے. پاکستان کی جی پریزنٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیسز USA کو نہیں دیے جائیں گے, لیکن اس بات کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ امریکہ کے پاس جو مینیپولیشن کی ٹیکٹکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. امریکہ پاکستان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کی لسٹ پہ پاکستان کا نام آنے سے روک سکتے ہیں, جو کہ پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پاکستان کو IMF کی طرف سے ملنے والے جو لونز ہیں وہ اسی انٹرسٹ پہ ہوں گے جو پاکستان پریفر کرے گا, یہ USA آفر دے سکتا ہے. USA پاکستان کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ FATF کے جو جھنجٹ ہیں, پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, اس سے پاکستان کو آزادی مل سکتی ہے. امریکہ چاہے تو یہ امریکہ کہہ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ورلڈ بینک کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے لونز ہم دلوا سکتے ہیں, سوچ لیں. اور آخر میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرح کشمیر ایشو پہ میڈیشن کا رول پلے کرنے کی بات کر سکتے ہیں امریکہ کے نیو پریزیڈنٹ بھی. اب یاد رہے جی, ٹرمپ نے میڈیشن کی بات کی تو انڈیا نے آرٹیکل 370 ریووک کر دیا, کشمیر پہ قبضہ کر لیا. یہ
امریکن پریزیڈنٹ کی آفر کے بعد ہوا. سو اس طرح کی کوئی فیوچر آفر اور اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ شاید ہی پاکستان وٹنس کرنا پسند کرے گا. سو یہ تو یٹ ٹو بی سین ہے کہ فیوچر میں ایونٹس کس طرف جاتے ہیں. سو یہیں پہ ہماری ڈسکشن کنکلیوڈ ہوتی ہے. ملتے ہیں فیوچر کے کسی لیکچر میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.